اگر عوام کی جیب خالی ہے تو پھر بجٹ کے تمام فگرز جعلی ہیں۔ میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی 2-2 پیالیاں کم کر دیں۔ تمام مارکیٹیں 8:30 بجے بند ہو جائیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو مرزا غالب کے حالات جو بھی رہے ہوں، بھائی ہمارے ملک کے حالات تو اس شعر سے مختلف نہیں ہیں۔ ہم مسلسل کئی دہائیوں سے قرض اور امداد کے نشے پر ہی گزارا کیے جا رہے ہیں، اور اس امید پر کہ شاید ہماری فاقہ مستی ایک دن رنگ لے آئے گی۔ لیکن جناب، قرض سے جان محض امیدوں سے نہیں چھوٹا کرتی، اس کے لیے کمر کسنی پڑتی ہے، پالیسیز بنانا پڑتی ہیں، انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا پڑتا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، پھر سرمایہ کاری لانا پڑتی ہے، اپنے خرچے کم کرنا پڑتے ہیں، لوگوں کو روزگار دینا پڑتا ہے۔ اب عمران خان کی چلتی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی وجہ بھی یہی تھی نا، اور شہباز شریف نے حکومت بھی آپ کو یاد ہے کہ اسی شرط پر سنبھالی تھی کہ وہ پاکستان کی یہ جو تباہ ہوتی ہوئی معیشت ہے، اس کو نہ صرف وہ ٹھیک کریں گے بلکہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، پرانے پاکستان کی قیمتیں واپس لے کر آئیں گے، اور مہنگائی کو تو وہ مار ہی بھگائیں گے۔ لیکن 9 ماہ کی حکومت کے بعد نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ وہ ہے 0۔ ویسے تو 0 بھی ہوتا نا تو شاید کام چل جاتا، لیکن یہاں تو معیشت کے جس بھی اشاریے پہ آپ نظر ڈالیں گے وہاں کارکردگی منفی ہی دکھائی دیتی ہے۔ قومی خزانے میں کچھ آ نہیں رہا بلکہ جا رہا ہے۔ اب گزشتہ ہفتے قرض کی ادائیگیوں کے بعد اس وقت قومی خزانے میں صرف $4 ارب باقی ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، صرف $4 ارب۔ ویسے ہماری ہر حکومت کے پاس سب سے بڑی خوشخبری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں IMF پروگرام کی قسط مل گئی ہے، وہ IMF پروگرام جو معطل پڑا ہوا تھا وہ بحال ہو گیا ہے، وہ جو فلاں دوست ملک تھا نا اس نے قرضہ ری شیڈیول کر دیا ہے، اور فلاں کانفرنس میں پاکستان کو اتنے $1 ارب کے پلیجز مل گئے ہیں۔ تو اس میں شک نہیں کہ اس سال سیلاب سے 70% پاکستان ڈوب گیا تھا، ان علاقوں کا جو پورا انفراسٹرکچر تھا وہ زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اب پاکستان کو ہنگامی امداد کی ضرورت تھی، اور پاکستان کو یہ ڈونر کانفرنس کی کامیابی کی صورت میں حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، ڈونرز کانفرنس میں یورپی یونین، اسلامی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، USAID، فرانس، برطانیہ، جرمنی، جاپان، چین، سعودی عرب اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ٹوٹل یہ $10 ارب کے پلیجز کیے ہیں۔ تو یہ یقیناً حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے، بلکہ اتنی بڑی رقم کی شاید تو خود یہ حکومت بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جناب ذرا رکیے گا، یہ پلیجز 3 سال کے عرصے کے لیے ہیں، اور یہ رقم بجٹ سپورٹ یا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ رقم پچھلے قرضے اتارنے کے لیے ہے۔ یہ جو رقم ہے یہ اسپیشلی سیلاب زدگان یا سیلاب متاثرین کے لیے ہے، اور اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو NGOز ہیں اس کے ذریعے خرچ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفالٹ کے خطرات تھے وہ ابھی تک ٹلے نہیں ہیں۔ پاکستان کو IMF کے قرض کی اتنی ہی اس وقت بھی ضرورت ہے جتنی شاید اس ڈونرز کانفرنس سے پہلے تھی۔ تو معیشت کو سہارا دینے کے لیے جنیوا میں ڈونرز کانفرنس بھی ہو گئی، وہاں قرض اور امداد کے وعدے بھی ہو گئے، سعودی عرب اور UAE سے جو کچھ بھی ملنا تھا نا اس کی امید لگ گئی۔ پنجاب میں جاری سرکس لپیٹی جا چکی، اور لکی پنجابی سرکس کے بعد اب لکی کراچی سرکس نے بھی خوب کمائی کی ہے۔ کراچی کے نتائج ایسے آئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں میئر کے لیے، کہ اب سیاسی دشمنوں کو دوست بننا ہی پڑے گا۔ یعنی اس ملک میں سیاست تو بھائی خوب پھل پھول رہی ہے، لیکن تباہ ہوتی معیشت جہاں تھی وہ وہیں پر موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے نا تو PTI کی حکومت کے بجٹ پر دلچسپ فکرے بازی کرتے تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت مہنگائی اور معاشی حالات آج سے بہتر تھے۔ لیکن شہباز شریف کہتے تھے کہ اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ آج شہباز شریف حکمران ہیں اور معاشی حالت اتنی پتلی ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے، ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ختم نہیں ہو رہے ہیں، سوال اور تنقید بڑھنے لگی نا تو حکومت نے اپنی معاشی کارکردگی کے اشتہارات اخبارات میں دینا شروع کر دیے۔ اب ان اشتہارات کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی جناب کہ ہنسا جائے یا رویا جائے، چونکہ آج ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، بلکہ یہاں تو بھوک خود اشتہار بنی پھرتی ہے۔ تو پھر پیمانہ بھی تو وہی ہونا چاہیے نا کہ آج اگر غریب کی جیب خالی ہے اور وہ واقعی خالی ہے تو یہ معاشی کارکردگی جعلی ہے۔ PDM نے حکومت سنبھالی تو ملک میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار 14% تھی۔ مہنگائی کی یہ شرح پچھلے 9 ماہ میں بڑھ کر 30% سے زائد ہو چکی ہے۔ آج ملک میں ضرورت کی ہر چیز کی قیمت اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ بچوں کی اسکول کی فیس، بیماری میں علاج اور گھر کا کرایہ تو ایک طرف، لوگوں کے پاس راشن تک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر پیمانہ تو ایک ہی ہونا چاہیے نا کہ اگر آج بھی غریب کی جیب خالی ہے تو یہ معاشی کارکردگی جعلی ہے۔ اور یہ بجلی اور گیس کا تو یہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے۔
पूरा मुल्क आटे के बहरान की लपेट में रहा। अभी भी ये बहरान मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। लोग 10 किलो आटे के लिए मीलों लंबी कतारों में लगने पे मजबूर, आटा लेकर आने वाली गाड़ियों के पीछे दीवानावार भागने पे मजबूर, आटे के सेल्स पॉइंट पर डकैतियों की खबरें, आटे की सेल्स कम और खाने वाले बहुत ज़्यादा, लोग आटे की लाइनों में दम घुटकर जान देने पे मजबूर, वो सरकारी कीमत पर निस्बतन सस्ता आटा खरीदने पर मजबूर, चूँकि चक्की और जो ओपन मार्केट में आटा है वो इंतहाई महंगा है और उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। तो जनाब फिर पैमाना तो एक ही होना चाहिए ना कि अगर आज गरीब की जेब खाली है तो ये मौशी कारकर्दगी जाली है। इस वक्त मुल्क में डॉलर का बहरान है, इंपोर्ट के भी पैसे नहीं हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन गिर रहे हैं, IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि पूरी करने के लिए मिनी बजट और मज़ीद टैक्स लगाकर महंगाई का सुनामी लाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो सर फिर पैमाना वही होना चाहिए कि अगर कौमी ख़जाना ही खाली है तो ये मौशी कारकर्दगी जाली है। हुकूमत की मौशी कारकर्दगी क्यों बेहतर नहीं हो सकी अब तक, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना दौलत की कमी है, अल्लाह का शुक्र है, ना वसाइल की कमी है। मुल्की ख़जाने से हर साल अरबों रुपए सरकारी महलात की हिफाजत, मुरम्मत और उसकी तज़ीन व आराइश के लिए खर्च किए जाते हैं। यहाँ पे जो एक एक वज़ीर है उस पर गरीब आवाम का सालाना कई करोड़ रुपए खर्च होता है। और अब तो माशाल्लाह से 76 रुकनी काबीना है और वो भी बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन गरीब की जेब खाली है। जिस मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो, उस मुल्क के अरकान असम्बली पर उठने वाले मजमूई अखराजात अरबों से तजावुज़ कर जाते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि वो सब कुछ हंगामा आराई और लड़ाई झगड़े की नज़र हो जाता है। इन सियासतदानों की सिक्योरिटी पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन गरीब की जेब खाली है। अच्छा, अब सर्दियों में आप जानते हैं कि गरीब की जो वाहिद अय्याशी है वो एक अंडा और एक कप चाय है, और चाय पीने से तो पहले ही एक वज़ीर मौसूफ हमें मना फरमा चुके हैं और अब अंडे 350 रुपये दर्जन हो चुके हैं। तो यानी जो गरीब है वो भी इस अय्याशी से महरूम हो चुका है। एक चीनी लीडर कहा करते थे कि बेरोज़गार नौजवान का जहन एटम बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और हम तो यहाँ बेरोज़गार नौजवानों में खुद कफ़ील हैं। यहाँ तो एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए इतने अफराद जमा हो जाते हैं कि लगता ये है कि किसी स्टेडियम में यहाँ पे कोई फुटबॉल या फिर क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो क्या करें, गरीब की जेब जो खाली है। दालों को अमूमन गरीब की ग़िज़ा समझा जाता है, लेकिन हुकूमती ख़जाने में दालें इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ दाल की कीमत भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है और गरीब इससे भी महरूम होता जा रहा है, क्योंकि इस गरीब की जेब जो खाली है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। तो उम्मीद है कि अपनी अपनी सियासत चमकाने से फारिग होकर तमाम जो ये स्टेक होल्डर्स हैं ये जल्द ही इस मुल्क के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़।